میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ چونکہ میری کتابوں کے کچھ حصے ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ میں پرماننٹ سلیبس میں شامل ہے، چنانچہ کو میرا خیال 15 برس ہو گئے ہوں گے کہ انہوں نے مجھے لیکچرز کے لیے انوائٹ کیا۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ ٹالسٹائی کے بارے میں میری خواہش ہے کہ میں ایک پروگرام کروں ان کے گھر کے بارے میں، اس میں بیان کروں گا۔ تو وہاں پہ لڈمیلا واسلووا تشریف لائیں، جو بھی میرے اعزاز میں فنکشن ہوا یا وٹ ایور۔ اور لڈمیلا واسلووا جو لوگ فیض کو جانتے ہیں وہ ان کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ فیض کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا، ان کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے، اور ان کی صرف مداح نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے عشق میں مبتلا تھی۔ اسٹننگلی بیوٹیفل خاتون، اور مطلب ہے کہ میری عمر کی تھیں آلموسٹ۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں مجھے مدعو کیا فلیٹ میں کھانے کے لیے۔ وہاں پہ انہوں نے چند دلچسپ لوگ بھی بلائے، اور ان میں ایک میاں بیوی تھے اور موٹے سے صاحب تھے، اور ان کی بیوی جو تھی وہ بھی اسی طرح ذرا فربا تمام رشین ذرا جسے کہتے ہیں ٹھلے ہوتے، اور بیگم نے لباس بالکل دہقانی قسم کا نا، وہ فضول سا فراق اور وہ آئی ہیں جرابیں پہنی ہوئی، موٹی سی ایک چپل پہنی ہوئی۔ تو جب ہمارا تعارف کروایا گیا تو ظاہر ہے کہ انگریزی میں ہم نے ان سے بات کی، تو میری بیگم نے اس خاتون کو کچھ انگریزی میں کہا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو وہ یوں سر اٹھا کے کہتی ہیں، او کڑیے جے تو پنجابی ہے تو پنجابی کیوں نہیں بول دی؟ میری بیگم تو وہیں سناٹے میں آ گئی کہ یہ کیا، یہ تو دہقانی عورت جو ہے وہ اتنی ٹھیٹ۔ تو اس نے کہا جی مطلب کہ تسی کس طرح پنجابی بول دے ہو؟ کہنے لگی اسی پنجابی کیوں نہ بولے۔ پتہ چلا کہ چندی گڑھ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے پنجابی کی۔ چنانچہ ایک تو یہ، دوسرے ان کے جو خاوند تھے انہوں نے سنسکرت میں پی ایچ ڈی کی ہوئی، بلکہ انہوں نے مجھے اپنی کتاب بھی پیش کی جو سنسکرت کی گرامر کے متعلق تھے، اب وہ بھی رشین میں اور سنسکرت اور وہ بھی گرامر، بہرحال ان کی مہربانی ہے۔ کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سوویت یونین کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ ان زمانوں میں جو اسکالرشپ تھی اس کا بہت احترام کیا جاتا، لٹریچر کا، رقص کا، موسیقی کا، اور یہ وی آئی پی تھے لوگ، اور ان کو بہت ساری فیسلٹیز دی جاتی تھیں۔ وہ جو ڈاشاز ہوتے ہیں، سمر ہاؤسز، وہ ادیبوں کے لیے اسپیشلی مخصوص ہوتے تھے، اور فیض صاحب بھی وہاں پہ جا چکے۔ چنانچہ اسی محفل میں لڈمیلا کے گھر میں دیکھا میں نے کہ بھئی تصویریں ہیں فیض صاحب، اور لڈمیلا کی جوانی کی تصویریں ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے، اور وہاں پہ میری کتاب راکھ بھی رکھی تھی ایسے ہی آپ کے علم کے لیے، تو وہاں پہ میں نے ویسے ہی بات کی کہ بھئی میرے تو شدید فیوریٹ ہیں رسول حمزہ توف۔ اچھا، رسول حمزہ توف کا میں نے نام لیا ہے تو لڈمیلا کا فلوس اڑ گیا ایک دم، جیسے فیوز ہو گئی۔ جو کچھ کہا ہے انہوں نے رسول کو، میں یہاں کہہ نہیں سکتا، کہیں گے بہت فضول آدمی تھا، بہت ہی واہیات آدمی ہے۔ یہ وہ تھا جس نے فیض صاحب کو مطلب کہ تقریباً ہلاک کر دی۔ تو میں نے کہا جی میں تو ان چیزوں کو نہیں جانتا، آپ جانتی ہیں۔ کہنے لگی کہ اچھے بھلے فیض صاحب یہاں آتے تھے، رسول آتے تھے، کہتے تھے اٹھو فیض تمہیں شراب پلائیں، فیض صاحب چلے جاتے، اس کے بعد 2 دن نظر نہیں آتے تھے، جب پھر واپس آتے تھے دوسرے دن پھر آ جاتا تھا رسول حمزہ توف۔ تو بہرطور یہ بڑے لوگوں کی بڑے باتیں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اور ہاں، جب لڈمیلا آئی ہیں لاہور 2-3 مرتبہ یہاں آئی ہیں کانفرنسز میں بھی، تو مجھے خاص طور پہ میرے گھر مجھے ملنے آئیں، تو کہنے لگی کہ میں فیض صاحب ریسنٹلی فوت ہوئے، میں ابھی تک فیض صاحب کی قبر پہ نہیں گئی، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں ان کے جنازے میں شریک ہوا تھا، تو میں
آپ جانا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی ہاں. تو میرے ساتھ ہمدرد کے علی بخاری بھی تھے. تو ہم مالٹون کے قبرستان میں گئے. وہاں پہ وہ سرخ کہہ رہا ہوں بلیک سٹون میں خاص ڈیزائن ان کی قبر تھی. لیکن قبرستان میں داخل ہونے سے پیشتر لڈمیلا نے فیض صاحب کی کلام پڑھنا شروع کر دیا. اب مجھے یاد نہیں کہ کیا، لیکن اس طرح آئے تھے غم گسار چلے، اور بلند آواز میں پڑھتی. وہاں پہ گئیں. اب میں نے کچھ پھول بھی لے لیے تھے وہاں پہ بکھیرے، اور آبویسلی میں نے فاتح کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے بھی فاتح کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. اور وین شی کیم بیک بہت ہی رنجیدہ تھی، جیسے ابھی ان کو ان کی موت کا علم ہوا. داغستان کی سب سے بڑی شخصیت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت امام شامل رحمۃ اللہ علیہ. آج بھی اگر آپ داغستان جائیں تو بہت سارے چوراہوں میں یا سرے راہ آپ ان کی تصویر دیکھیں گے اور اس کے نیچے نام نہیں لکھا ہوگا. لوگ جانتے ہیں کہ شامل کون ہے. امام شامل نے، وہ عالم دین بھی تھے اس لیے امام کہلائے، روسی زاروں کے خلاف ایک لمبی جنگ لڑی داغستان کی آزادی کے لیے، مذہب کے نام پہ، وطن کے نام پہ. اور انہوں نے بہت ساری جنگوں میں ہزیمت اٹھائی اور بہت ساری جنگوں میں انہوں نے روسیوں کو شکست بھی دی. پورے داغستان میں ان کی ایک آلموسٹ پیغمبر کی طرح تعظیم کی جاتی. تو رسول کا اور امام شامل کا بھی ایک حوالہ ہے. لیکن اس سے پیشتر میں یہ عرض کر دوں کہ جب میرا چھوٹا نواسا پیدا ہوا تو میری بیٹی نے کہا کہ اس کا نام کیا رکھیں، کیونکہ فیملی میں عام مجھے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ نام رکھیں. تو میں نے اس کا نام شامل رکھا. اور بہت سارے، کیونکہ وہ امریکن ہے، بہت سارے امریکن جو اس کے بچے ہیں